مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، تو رمضان المبارک کی ان مقدس گھڑیوں کے اندر کہ جب تمام مسلمان اپنے اپنے گھروں میں اور کوئی اپنی اپنی مساجد میں عبادت کے اندر مصروف تھے، تو مسجد اقصیٰ میں جو مسلمان عبادت کر رہے تھے، نماز تراویح پڑھ رہے تھے، تو ان پر اسرائیل کی جانب سے ظلم ڈھایا گیا اور قتل و غارت کا ایک میدان برپا کیا گیا اور ان پر شل گرائے گئے اور ان کو گولیوں کے ساتھ چھلنی کیا گیا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے اور بہت بڑا المیہ ہے ہمارا کہ اتنے مسلم ممالک ان کے باوجود اور اتنی آبادی مسلمانوں کی اس کے باوجود بھی ہم آج تک وہ اپنا قبلہ اول ہی نہیں لے سکے۔ تو یہ کمزوری ہمارے ایمانوں کی ہے کہ جب ہم نے رب ذوالجلال سے روگردانی شروع کر دی، رب ذوالجلال کے احکامات کو بجا لانا چھوڑ دیا، کہ رب ذوالجلال کے جتنے احکامات تھے ہم نے جب ان کو چھوڑ دیا تو رب ذوالجلال کی طرف سے ہم پر یہ چیزیں مسلط کی گئی ہیں۔ کیونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایک مقام فتح ہوا تو صحابی نے تو مبارکباد دی، جب مبارکباد دینے لگے سپہ سالار کو تو اس وقت وہ رونے لگ گئے۔ تو پوچھا گیا کہ آج تو ایک مسرت کا دن ہے، ہمارے لیے ایک خوشی کا دن ہے کہ ہم نے یہ مقام فتح کر لیا، لیکن آپ اس کے باوجود بھی آج رو رہے ہیں، آپ غم زدہ کیوں ہیں؟ فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ قوم جبارین تھی، یہ ایک ایسی قوم تھی کہ جس کے پاس کوئی آنے سے بھی ڈرتا تھا، مقابلے میں کھڑے ہونے کی تو دوسری بات ہے، ان کی طرف کوئی انگلی کر کے نہیں دیکھ سکتا تھا اور دل کی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود آج یہ مغلوب کیوں ہوئے؟ آج ہم ان پر غالب کیوں آ گئے؟ تو فرمایا کہ ہم ان پر غالب اس وجہ سے آئے کہ جب تک یہ رب ذوالجلال کا حکم بجا لاتے رہے، جب تک یہ رب ذوالجلال کے فرامین کو بجا لاتے رہے، ان کی اطاعت کرتے رہے، ان کی پیروی کرتے رہے، تب تک رب ذوالجلال نے ان کو طاقت بھی عطا فرمائی تھی، رب ذوالجلال نے ان کو وہ قوت عطا فرمائی تھی کہ کوئی بندہ بھی ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، کوئی بھی ریاست، کوئی بھی بڑی سے بڑی سلطنت بھی ہو ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن آج بھی مغلوب کیوں ہوئے؟ فرمایا کہ آج ان کے مغلوبیت کا جو سبب ہے وہ امر الہی سے دوری ہے، کیونکہ انہوں نے رب ذوالجلال کے فرامین کو چھوڑا، اس کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کو چھوڑا۔ جب رب ذوالجلال کے دین کو چھوڑ دیا جائے اور رب ذوالجلال کے فرامین کو بجا لانا چھوڑ دیا جائے تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جتنی مرضی بڑی طاقت ہو، جتنی مرضی بڑی قوت ہو، لیکن رب ذوالجلال کے فرامین سے اعراض کر کے وہ کبھی بھی بڑی قوت نہیں رہ سکتی۔ علماء فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم نے آج کہاں چلنا شروع کر دیا کہ جس کام کا رب ذوالجلال نے ہمیں حکم دیا ہم اس کے برعکس چل رہے ہیں، حالانکہ ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا کہ جب رب ذوالجلال نے ہمیں ہر شے سے نوازا ہے، ہر قسم کی آسائش، ہر قسم کی آرائش ہمیں میسر ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے دور میں، حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں اس وقت ان کے ایمان پختہ تھے، اگرچہ بے سر و سامانی تھی، ایک گھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک ہی ان کے پاس تہبند ہوتا تھا، اگر میاں نماز پڑھنا چاہتا تو وہ اپنے اوپر اڑ کر نماز پڑھتا، اپنی شرمگاہ کو چھپا کر، اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ کر نماز پڑھتا، تو جب وہ نماز پڑھ لیتا تو اس کے بعد عورت کی باری آتی، یعنی پورے گھر کے اندر ایک ہی لباس ہوتا۔ تو آج گھر گھر کے اندر اتنے زیادہ ہمارے لباس، رب ذوالجلال نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے رب ذوالجلال کو نہیں مانا، ہم نے جب رب ذوالجلال کے فرامین سے اعراض کیا تو آج یہ ہماری حالت ہے
کہ اتنے مسلمانوں کے باوجود، اتنے مسلم ممالک کے باوجود پھر بھی وہ چھوٹا سا اسرائیل آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے رب ذوالجلال کے احکامات سے اعراض کیا۔ جب رب ذوالجلال کے احکامات سے اعراض کیا تو آج ہمیں یہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تو اب ایک داستان ہے عرب شریف کی، جہاں سے دین شروع ہوا۔ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ لوگ اگرچہ ان کو سواری اونٹ پر کرنی پڑتی تھی، اگرچہ ان کو سواری پیدل کرنا پڑتی، یعنی وہ اگر پیدل بھی سفر کرتے جو کچھ مرضی ہو جاتا، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ جہاں پر بھی نماز کا وقت ہوا انہوں نے نماز پڑھی ہے۔ جس دن روزے کا وقت آیا، رمضان المبارک شروع ہوا، تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے پیدل جا کر سفر کرنا ہے، میں نے پیدل چل کر وہاں پر جانا ہے، میں نے اونٹ پر سواری کرنی ہے، اور تپتے ہوئے صحرا کے اندر میں نے اتنا زیادہ مقام عبور کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی سامنے تھا سب کچھ، تپتا ہوا صحرا بھی تھا، پیدل سفر کی مشقت بھی تھی، اور دوسری سواریوں پر چلنے کی مشقت بھی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام علیہ رضوان نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا۔ روزے کی حالت میں جنگیں کرتے، اور پھر روزے کی افطاری کے وقت کیا ہوتا؟ فقط ایک کھجور، اور مقام تبوک